خبر شامل کرتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے لاہور میں ریلی کے دوران ذبح بحق ہونے والے کارکن کے نام سوشل میڈیا پر گانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عمران خان نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ یہ گانا شہید علی بلال کے نام، جو ذل شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے لکھا کہ علی بلال اپنے ملک سے ایک خاص انداز میں پیار کرتا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ علی بلال کی حراست کے دوران تشدد سے موت اس گہرائی کو ظاہر کرتی ہے جس میں کرپٹ، بے رحم اور ظالم حکمران طبقہ دھنس چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے والد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو قید کے دوران زہر دیے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک انٹرویو میں مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو دوران قید زہر دیے جانے سے ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نواز شریف کی حالت بگڑی اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں آئے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنا انہی لوگوں کی مجبوری تھا۔ اپنے انٹرویو میں مریم نواز نے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا، کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے آئے گی کہ اس معاملے میں عمران خان ملوث تھے۔ مریم نواز سے قبل ان کے بھائی سابق وزیر اعظم کے سب سے بڑے بیٹے حسین نواز بھی نواز شریف کے نیب کی حراست کے دوران یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کو زہر دیا گیا ہو، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کسی پر الزام عائد نہیں کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائی ہوئی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دینے سے حکومت کو الیکشن جیتنے میں آسانی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ -1 فارمولے سے حکومت کے لیے آسانی ہوگی، لیکن تاریخ بتا چکی ہے کہ -1 فارمولہ نہ کبھی پہلے چلا نہ اب چلے گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری پر قانونی راستہ اپنائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ شہید ہمارا کارکن ہوا، مظلوم ہم اور قتل کا مقدمہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کارکن کے والد کی خواہش کے مطابق FIR نہیں کاٹی جا رہی۔ ذل شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہوا۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے تحریک انصاف کو روک نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں وہی سوچ اور انتظامیہ مسلط ہے جس نے 25 مئی کو طوفان نے بدتمیزی برپا کیا تھا۔ ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی خریدنے کے لیے پاکستانی وفد 3 روز کے دورے پر تہران روانہ ہو گیا۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ایران جانے والے وفد میں پاور ڈویژن اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا بھی اس ضمن میں جلد ایران روانہ ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ بجلی کی سپلائی سے متعلق معاہدے پر بھی دستخط ہوں گے۔ ایران سے کران ڈویژن کے لیے اضافی 100 میگا واٹ بجلی لینے کے لیے ٹرانسمیشن لائن مکمل ہو چکی ہے۔ ایران سے اس اضافی 100 میگا واٹ بجلی کے حصول کا مقصد گوادر کو زیادہ سے زیادہ بجلی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاناما بینچ اور ثاقب نثار کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پاناما بینچ نے صرف ملک سے ہی نہیں، ملک کے غریب عوام سے دشمنی کی۔ فیصل آباد میں نون لیگ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا۔ ملک کی ترقی کا دشمن وہ پاناما بینچ تھا جس نے نواز شریف کو دفتر سے نکالا۔ مریم نواز نے کہا کہ آصف سعید کھوسا نے کہا کہ سڑکوں پر دھکے کیوں کھا رہے ہو، میرے پاس کیس لاؤ، میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ فیصل آباد کا جلسہ ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ نون لیگ نے 2013 کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو 0 لوڈ شیڈنگ میں بدلا۔ تاریخ گواہ ہے نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہمیشہ ملک نے ٹیک آف کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ شہباز حکومت کے ہاتھ عمران کے IMF معاہدے نے باندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود شہباز شریف نے پنجاب کے غریبوں کو مفت آٹا دینے کا اعلان کیا۔